اور وہ دوپٹہ انہوں نے کہاں ہے ان کا، وہ خود کہاں ہے، بالکل بھول گئی. رونے کو میں منع نہیں کروں گا. دل کا غم، حدیث شریف سنیے، دل کا غم اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ زبان کا غم شیطان کی جانب سے ہے. زبان سے بیان کرنا، رونا، اس طرح کی باتیں کرنا بے وجہ کی، یہ سب حرام ہے. حضور فرماتے ہیں لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے مردوں پر ایسے روتی ہیں، بیان کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. مگر دل سے رونے کو ہم منع نہیں کرتے، مگر اس رونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کمال تو یہ تھا میری بہن، باپ کا جنازہ باہر پڑا ہوتا اور تو اٹھتی اور تو جا کر اندر کمرے میں مصلی بچھا لیتی اور رو کے کہتی مالک میرے رب میرے باپ کو بخش دینا، مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے تیرا باپ قبر میں بعد میں جاتا، اس کی قبر جنت پہلے بنا دی جاتی. کیونکہ بیٹی اگر ایسی دعا کرتی، مگر تو نے اس کو سمجھا نہیں میری بہن، تو نے آنسوؤں کی قدر کو نہیں سمجھا. ہر پریشانی سجدہ چاہتی ہے، ہر پریشانی سجدہ چاہتی ہے. پریشانی کا حل سجدہ ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. نہ کسی میاں کے پاس حل ہے، نہ کسی مولوی صاحب کے پاس حل ہے. ہر پریشانی کا حل میرے رب کے پاس ہے، سجدے میں. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام زندہ باد. میری بہن میری بیٹی اس وقت کا اور آنسوؤں کا سجدہ، خدا کی قسم بغیر آنسوؤں کا سجدہ، آنسو والے سجدے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. جب بھی دل ٹوٹ جایا کرے کدھر مت جایا کرو، بس سجدے میں جایا کرو. تمہیں محبت ہو جائے گی اللہ کی ذات سے، اور ایسی محبت ہوگی اللہ سے تم کو کہ تم دنیا میں بھی کامیاب. یہ پریشانی اسی وجہ سے آتی ہے. اس سے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا اور روئی، آنکھیں میں آنسو آئے، گرے ٹپ ٹپ گرم آنسو. اس کے بعد بھائی کی اب 3 خبریں سنی ہیں، کانپ رہی ہے غم کی وجہ سے. چلی ہے، ماں بھی ہے جس کا بیٹا شہید ہوا ہے، بیٹی بھی ہے جس کا باپ شہید ہوا ہے، اور یہ بہن بھی ہے جس کا 3. کتنی بڑی بات ہے. مگر جب چلی عورتیں پیچھے پیچھے اپنا پردہ کر کے نکلی، نکلتے نکلتے میدان جنگ میں گئی. لوگوں نے سمجھا باپ کی قبر پہ جائے گی، باپ کو دیکھے گی، مگر نہیں. پہلے بھائی کے جنازے کو دیکھے گی، نہیں. کسی نے کہا نہیں بھائی کو نہیں دیکھے گی، بیٹا اس کا جوان گیا ہے، پہلے بیٹے کے جنازے سے چپٹ کے روئے گی، نہیں. کسی نے کہا باپ کے پاس جائے گی، مگر واہ رے صحابیہ، وہ جب گئی تو ادھر نہیں گئی جدھر جنازے پڑے تھے، وہ ادھر گئی جدھر حضور آرام کرتے تھے. سرکار جدھر اونٹنی پر تھے ادھر جا کے کھڑی ہو گئی. سرکار نے اس کو دیکھا، دعا کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا. صحابی کے ایمان پہ میرے ماں باپ قربان ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. پھر جب وہ گئی جنازے پر تو بالکل پردے میں تھی. باپ کی جب جنازہ دیکھتی تھی تب بھی وہ پردے میں تھی، جب بھائی کی لاش دیکھتی تھی تب بھی پردے میں تھی، جہان بیٹے کی لاش پر پہنچی پھر بھی پردے میں تھی. کسی نے پوچھا رے پردہ ابھی تک ایسا کیسا ہی ہے، باپ شہید، بھائی شہید، بیٹا کہنے لگے میرے باپ کو موت آئی ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اسلام کی زندہ ہے. میں کہتا ہوں ایسی لڑکیاں اب تو دریافت نہیں ہیں، مگر پھر میرے ایمان نے کہا نہیں ابھی قحط نہیں ہے. جب میں نے فلسطین کی واقعات کو پڑھا تو میرا دل اندر سے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں، مگر اگر مجھے کوئی جوتا لا کے دے دے اس لڑکی کا جس نے یہ بیان دیا تو مرتے وقت کہوں گا جب میں مروں تو میرے سینے پہ غسل دینے کے بعد، مجھے کفن دینے کے بعد اوپر یہ جوتا رکھ دینا. کس کا جوتا ہے؟ تو بتانا یہ ان بچیوں کا جوتا ہے کہ 15,000 بچے تو ایسے شہید ہوئے ہیں فلسطین کے اندر جن کی عمریں 10 سال سے کم تھی، 10 سال سے کم تھیں. اللہ اکبر. اور میاں لاکھوں بچے ایسے بے گھر ہو گئے جن کے گھر کوئی نہیں ہے. اب وہ مدد کرنے والا جب کھانے کا پیکٹ دیتا ہے نا تو بچے کے پیچھے پیچھے گیا دیکھوں اس کے گھر میں کون کون ہوگا. اس کیمپ میں وہ تھا نا، اس میں وہ بچہ 4 سال کا اکیلا تھا، اس کا ماں باپ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ایک کیمپ میں رہتا تھا. سنو تو میرے بھائیوں میری طرف غور تو کرو، ایک پلیٹ پہ 3 مسلمان ہیں، مگر ان بچوں کا بیان کیا تھا؟ ان کے بیان یہ تھے، وہ ان کا بیان یہ تھا کہ ہم رات کو برقع سوتے ہیں. کہا کیوں؟ برقع تو کوئی اوڑھ کے نہیں سوتا، برقع اتار کے سوتی ہیں عورتیں. آپ برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہیں؟ کہا اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو ہمارے بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے. سوچ کے برقع
برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہم مریں تو ہماری لاشیں جب ملبے میں سے نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے ملیں تو عرض کر دیں اے سیدہ ہمارا سب کچھ لٹا تھا مگر پردہ ہمارا سلامت تھا۔ یہ باتیں میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا، کاش اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا۔ اگر ایک لڑکی، ایک میری بہن آج سے یہ آج سے وعدہ کر لے تو میں جنت البقیع میں اس کا سلام بھی کہوں گا اور میں قیامت کے دن بھی گواہی دوں گا میری تقریر سن کے میری بیٹی نے کہ نہ وہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے نہ وہ زبان سے کہہ سکتی ہے، مگر دل میں ارادہ کرے میری بہن کہ میں آج سے پردہ کروں گی، آج سے سٹائٹ لباس نہیں پہنوں گی، آج سے آدھی آستین کا لباس نہیں پہنوں گی، تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کا سلام مدینے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، سلام کہوں گا میری بیٹی بس تو کہہ کے دل سے چھوڑ دینا۔ اور سنو میری بیٹیوں، میری بہنوں، کتنی قریب ہے یہ موت، اس سے تم ڈرتی نہیں؟ حضور کی بیٹی کا آج وصال ہونے والا ہے، عمر 25-26 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تقریباً اتنی ہے، اور دنیا سے جا رہی ہے کون؟ آئے ہائے، آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، آؤ چلو سلام کریں خاتون جنت کی بار۔ کون سیدہ خاتون جنت؟ توجہ تو کریں، جن کا چہرہ حضور کی طرح، جن کے ہونٹ حضور کی طرح۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا کون حضور کی طرح ہے تو فرمانے لگی کوئی چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، اخلاق میں، بولنے میں، معاف کرنے میں بالکل نبی کی طرح ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا رب کا رسول چل رہا ہے، فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا رب کا رسول بات کرنے لگا ہے، فاطمہ مسکراتی تھی ایسا لگتا تھا آمنہ کا چاند مسکرا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اے صدیقہ آپ کے قدموں پہ قربان سب جائیں گے اہل بیت کے عاشق، چونکہ اگر آپ نہ ہوتی تو کیسے پتا چلتا سیدہ کیسی ہے؟ کوئی راوی نہیں بتا سکتا تھا، یہ آپ ہی نے بتایا کہ خاتون جنت کیسی ہے۔ اب توجہ کریں، اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، وہ اس وجہ سے عیسیٰ بلند ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، اس وجہ سے فقط ایک نسبت کہ عیسیٰ بیٹا ہے، مریم ماں ہے عیسیٰ کی، اس وجہ سے بلند ہے۔ مگر سیدہ کو دیکھو، طیبہ کو دیکھو، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلقہ۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جو حسن حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے اور نبی کی صاحبزادی ہے۔ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے ترب تش کر دی دمیں سیدہ برخاک خاک اوپر شی دمیں۔ اقبال کہتا ہے فاطمہ تیرا وہ احسان ہے اسلام کے اوپر کہ اگر مجھے شریعت کی پاسداری نہ ہوتی تو اقبال کبھی کعبے کا طواف نہ کرتا بلکہ فاطمہ الزہرا کی تربت کا طواف کرتا، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، فاطمہ الزہرا کی تربت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ یہ تو اقبال کے خیالات اور جذبات ہیں، مگر جب میرے امام نے بات کی ہے تو اگر اقبال بھی ہوتا تو مرید ہو جاتا میرے امام کا۔ اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ وہ اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی مریم اس وجہ سے بلند ہے، عیسیٰ کی والدہ ہے۔ مگر فاطمہ کو دیکھو، الحسن حسین کی والدہ ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، مگر میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا، فرماتے فاطمہ نور کی ماں ہے، نور کی بیوی ہے، نور کی بیٹی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اہل بیت، فیضان غوث اعظم علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، بسا لو حضور کی بیٹی کی محبت دل میں۔ آؤ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے گھروں میں پاکستانی بدتمیزیوں کے سیریل نہیں چلیں گے، اب حضور کا قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر وعدہ کرو تو پھر میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں، میری بہنوں سنو، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، معلوم ہے حضور کی بیٹی وصال کی وجہ کیا بنی؟ سنو، حضور کا غم، اور سنو ان کا عقیدہ، اپنے بیٹوں کو یہ عقیدہ دینا۔ معلوم ہے کیا فرمایا خاتون جنت نے؟ جب حضور کی قبر کی مٹی سونگی نا
تو فرمایا مولا علی سے میرے باپ کی مٹی کی خوشبو کا یہ حال ہے کہ جو اسے سونگھ لے اسے کبھی مشک بھی اچھا نہیں لگے گا، مشک کی خوشبو بھی نہیں بھائے گی۔ آج جلدی جلدی کام کر رہی ہیں سارے۔ حضرت علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ کیوں؟ کیسے خبر؟ کہا آج ابا کو خواب میں دیکھا تھا، ابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میری بیٹی تجھے ڈھونڈ رہا ہوں میری فاطمہ۔ کہا آج میں ابا سے یار حسن حسین جس کے بچے ہوں، علی جس کا شوہر ہو، زینب جس کی بیٹی ہو، مگر اس کو خاتون جنت کو حسنین سے بھی زیادہ ہیں، سب سے زیادہ اپنے ابا سے پیار ہے، اپنے حضور سے۔ کوئی اتنا بھی، حضور نے جب یہ کہا نا میں دنیا سے چلا جانے والا ہوں تو رونے لگی۔ جب یہ کہا نا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو مسکرانے لگی۔ کوئی اپنی موت کی خبر سن کے مسکرایا ہے؟ بولو مسکرایا ہے۔ مگر ایک خاصیت ایسی بھی ہے جو مسکرائی ہے، وہ خاتون جنت ہے۔ حضور کے گھر والوں سے محبت اپنے دل میں ڈالو، تمہارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ میری طرف دیکھو، میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، میری دھیان دینا۔ حضور کی بیٹی پھر جب بستر پہ گئیں تو رونے لگیں۔ حضرت علی نے کہا موت سے ڈرتی ہیں؟ نہیں۔ پھر اوپر جب چادر ڈالتے ہیں نا میت کی، میت جب ہلتی بھی چلتی ہے تو سب کو خبر ہو جاتی ہے کتنی موٹا ہے مرنے والا، کتنا پتلا ہے۔ میں نے جیتے جیتو پردہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو پھر بے پردگی ہو جائے، کسی کو خبر ہو جائے محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی تھی، کتنی پتلی تھی۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت کا دن ہوگا میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج کے بعد شادیوں میں یہ بات کیا یاد رکھو گے آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یاد رکھو گے؟ دوپٹے لے کے شادی کے گیٹ کے باہر ایک دوپٹہ لے کے بھاری سا کھڑے رہا کرو، 20-25 دوپٹے رکھ لو، اور جیسی کوئی آئے لڑکی بال کھلے ہوئے اور بالکل جسم اس کا ٹائٹ لباس پہ، تو کہنا میری بہن بھائی کی طرف سے ایک تحفہ رکھ لے۔ وہ کہا کیا؟ کہ اس کو اوڑھ لے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ یہ میرے نبی کی حکم ہے تیرے لیے، نبی کا حکم ہے، اس کو رکھ لے۔ ایسی باتیں کرو۔ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں زندگیوں کو تبدیل کرو۔ آخری بات میری یہ ہے جو میں اب کر رہا ہوں، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ایک تو ہوتا ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے آپ بیتی۔ میں آپ بیتی بیان کر رہا ہوں۔ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، میری امی کو میں نے قبر میں رکھا ہے، جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، اور میں نے اس کو قبر میں رکھ دیا۔ میں نے اپنے باپ کو بھی قبر میں رکھتے ہوئے دیکھا تھا لوگوں کو، اپنے تایا کو بھی رکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے 22 مئی کو محمد علی فیضی صاحب کے والد صاحب کا وصال ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر ان کی مغفرت مجھے لگتا ہے کہ ہو گئی ہے، چونکہ میں نے جب ان کو قبر میں رکھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے بہت مردے رکھے ہیں قبر میں، یہ بات بیان کرنی چاہیے، شریعت حکم دیتی ہے۔ کسی کی کمی دیکھو تو چھپاؤ، اور اگر تو بیان کرو۔ تو سنو، میں نے بہت قبر، مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے کچھ مردوں کو قبر میں رکھنے کے بعد کوشش کی ہے اس کا سر ہو جائے قبلے کی طرف، ٹوٹنے کی کگار پہ آئی ہے گردن، مگر ہوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں میری زندگی میں 2 یا 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہمارے محمد علی بھائی صاحب کے والد صاحب بھی ہیں۔ جب میں نے ان کو قبر میں رکھا تو ان کی گردن ڈھلک کے خود ہی قبلے کی طرف ہو گئی، چونکہ وہ 1 مہینے پہلے قبلہ دیکھ کے آئے تھے، کعبہ دیکھ کے آئے تھے، وہ حضور کے روزے سے آئے تھے، وہ حضور کی امی سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں رو کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی ایسی موت کرے، آپ سب کی بھی ایسی موت ہو کہ ایسی نیک جگہ سے آئیں، برکت والی جگہ، گناہ معاف کرا کے آئیں اللہ ہم سب کو موت کے وقت۔ تو سنو میری، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماں اگر زندہ ہے اس کی قدر کرو، اور سنو ماں اگر گھر میں ہے نا، ادھر دیکھنا، اگر ماں ہے گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، پھر بھی گھر بھرا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ اور اگر ماں نہ ہونا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، باپ نہ ہونا تو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے گھر سے، یہ گھر کیسا گھر ہے، اس میں کوئی بزرگ نہیں، کوئی بزرگ۔ آج سنو، ایسے تو سب عاشق ہیں، میں بھی عاشق ہوں، آپ بھی عاشق ہیں، یہ بھی عاشق ہے، ساری دنیا عاشق ہے، مگر آپ ایک عاشق ایسا ہے، اگر آپ یہ کہیں محمد علی فیضی عاشق رسول نہیں، آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کہیں مفتی صاحب یا مفتی صاحب فلاں میرے بارے میں کہیں یہ عاشق رسول نہیں، حالانکہ گناہ ہے، مگر ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا۔ مگر میرے نبی
نبی کے غلاموں سنو، میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کے عشق میں آپ نے شک کیا تو آپ کے ایمان پہ بڑا فرق پڑے گا۔ اس کا نام سیدنا اویس قرنی ہے۔ نبی نے فرمایا میرا عاشق ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ کوئی بے اولاد بیٹھا ہو تو دعا مانگ لے، میرا تجربہ ہے ایسے ذکر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوئی کاروبار سے پریشان ہو تو میں تقریر کر رہا ہوں، وہ دل میں اپنے دعائیں مانگے۔ میری بات سنیں، اویس قرنی، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون اویس قرنی؟ اور یار سنو، جب کوئی مدینے سے آتا ہے ہم لوگ پوچھتے ہیں مدینہ کیسا ہے، گنبد خضرا کیسا ہے، مگر اویس پوچھتے تھے مدینے والے کیسے ہیں، حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں۔ دیکھا نہیں تھا، کیوں؟ فالج تھی ماں کو، فالج میں مبتلا تھی تو وہ گئے نہیں، چونکہ کوئی دھیان رکھنے والا تھا ہی نہیں، وہ خود ہی بیچارے کمزور تھے، یعنی مالی حالات بہت کم تھے، کچھ تھا ہی نہیں، بکری چراتے تھے اور بکری چرواہے تھے اور دن بھر کام کرتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے اور پھر بکری بھی چرا لیتے تھے۔ ماں نے دیکھا میرا بیٹا جب کوئی آتا ہے تو پوچھتا ہے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، تو بولی بہت محبت کرتے ہو، تو کوئی جواب نہیں دیا، صرف کچھ آہیں کچھ سسکیاں تھیں جو جواب دے رہی تھی۔ ہاں، ماں نے کہا جاؤ گے دیکھنے؟ کہا تو آپ بیمار ہو، دھوڑ کے تو نہیں جا سکتا نا آپ کو؟ تو ماں سے کہا میری ماں نہیں جا سکتا۔ ماں نے کہا میرے لال 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، تو چلا جا۔ دیکھا حضور کا دیدار کرا، اویس قرنی چلے اور جب ماں کی طرف سے چلے تو یہی کہتے ہوئے چلے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، اللہ اکبر شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، اور یار مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اللہ اکبر، مدینے پہنچ گئے، حضور کے دروازے پہ داتا لاہوری لکھتے ہیں جا کے عرض کی حضور تشریف رکھتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میرا نام اویس ہے، میں بکری چرانے والا چرواہا ہوں، حضور کے دیدار کے لیے آیا ہوں، کہ سرکار ہیں؟ تو آواز آئی ٹھہر جاؤ رات کو، صبح کو دیدار کر کے جانا، صبح کو آئیں گے۔ باہر سے رونے کی آواز آئی، کون روتا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ مسافر کیا ہوا؟ کہ میری ماں بیمار ہے، حضور کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر حضور کیا فرمان ہے ماں باپ کا خیال رکھنے کا، تو میں جا رہا ہوں۔ حضور جب آئے تو کہہ دینا ماں کا غلام تھا اور چلا گیا، اور حضور سے کہنا میرے لیے دعا کرے، چرواہا ہوں، میں ایک مزدور ہوں، حضور کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ ایک رات کی تو بات تھی، ٹھہر جاتے صبح کو صحابی بن جاتے، مگر نہیں 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 نہیں، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے ہیں۔ مدینے جاؤ، کبھی مدینہ دیکھنا ایمان والی آنکھوں سے، جب تم پلٹو گے تو باپ کی موت کی تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا مدینے سے واپسی کی تکلیف ہوگی۔ میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ واپس گئے مدینے سے، جب واپس گئے اویس قرنی، اللہ اکبر، صبح حضور آئے، بے خبر ہو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ فرمایا عائشہ بڑی نور ہے، میرے دروازے پہ بڑی خوشبو آ رہی۔ کون آیا تھا؟ حضور اویس نام کا کوئی چرواہا تھا، ماں کا فرما بردار تھا، رو کے گیا ہے، کہہ کے گیا حضور سے کہہ دینا میرے لیے دعا فرمائے، میں اپنی ماں کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ سرکار میرے نبی نے فرمایا اوے صحابہ میرے ممبر لگاؤ، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے تشریف لے کے آئے، ممبر لگا۔ حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے، سب کے دل دھک 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 کرنے لگے۔ کون عاشق ہے؟ فرمایا میرا عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اویس ہے، وہ جو دعا مانگے اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ علی تم اس سے دعا کروانا، اس سے دعا کروانا، عمر تم جانا اس سے دعا کروانا، وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جب وہ جنت میں جائے گا ٹھہر جا، وہ ٹھہر جائے گا، اللہ فرمائے گا ادھر دیکھ میرے محبوب کے جہنمی امتی کھڑے، ان کی طرف اشارہ کر، وہ تیری وجہ سے جنتی ہو جائیں گے۔ اویس اشارہ کرے گا، اے ہے یا اللہ ان اشارے والوں میں مجھے بھی شامل کر دے مالک۔ اللہ اکبر، اشارہ کریں گے جنتی جنتی، فرمائے گا اللہ یہ ہم بدلہ دیتے ہیں۔ آج تم اپنی ماں کو پریشان کرتے ہو، ماں کو گھٹ گھٹ کے جینے مجبور کرتے ہو، باپ سے زبان لڑاتے ہو، یاد رکھنا کہ ماں باپ چلے جائیں ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، باں کے ہاتھ دبایا کرو، پاؤں دبایا کرو، ماں سے خدمت کیا کرو۔ باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس
دن اسے موت آتی ہے، باپ اس دن مرتا ہے جس دن اس کا بیٹا اس سے زور سے بات کرتا ہے، تیز آواز سے بات کرتا ہے۔ باپ باپ ہے، دنیا میں گھوم لینا، تمہیں دوست تو ہزار ملیں گے، دولت بدلے گی، دوست بھی بدلیں گے، مگر باپ کبھی نہیں ملے گا۔ باپ کو کبھی آپ پا نہیں سکتے ہو، باپ کبھی نہیں ملے گا۔ اور سنو، ایک حافظ صاحب کا میں صافہ باندھ رہا تھا بہار میں، مولانا صاحب کا، رونے لگے۔ میں نے کہا آج تو آپ کی دستار فضیلت ہے، آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میرا باپ رکشہ چلاتا تھا اور کہتا تھا بیٹے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں عالم بنتا ہوا، مگر وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور میرا باپ مر گیا۔ آج میں عالم بنا ہوں مگر مجھے اپنا باپ یاد آتا ہے جس نے جوان بیٹے کو پڑھایا، خود بزرگی میں رکشہ چلایا۔ آج میری خوشی وہ خوشی نہیں۔ گھر بنا کے لوگ روتے ہیں، باپ نہیں۔ گھر بنا کے روتے ہیں، ماں نہیں۔ ماں ہے تو ان کو دیدار، ان کی خدمت کرو، ان سے خدمت لو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کون سے حضرت کی دعا قبول ہوگی آپ کے حق میں، کون سے پیر صاحب کتنے پیسے لے کے سچی والی دعا آپ کے لیے کریں گے، میرے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر یہ بات میں کنفرم کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں قبول۔ زبانیں کھینچ لی جائیں گی وہ جنہوں نے اپنی ماں سے بد کلامی کی ہے، گتھیوں سے کھینچ لی جائیں گی وہ زمانے۔ ذلیل ہے وہ انسان دنیا کا بھی آخرت کا بھی جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا، اور کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں جو سامنے والے نظر آنے والے محسن کا شکر نہیں ادا کر سکتا تو وہ نظر جو نہیں آتا اس کا کیسے شکر ادا کرے گا۔ رویا کرو اپنے رب کے سامنے۔ میں نے تقریر اپنی مکمل کر دی، کبھی کبھی رویا کرو، اس سے کہا کرو چکے 2 منٹ کی اور آپ سے بس محمد علی بھائی سے 2 منٹ کی بات اور کر رہا ہوں۔ نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو رات اور دن میں ایک جیسا نیک ہے، یعنی جو تنہائیوں میں نیک ہے نا، جو ممبر پہ نیک ہے نا، اگر وہ کمرے میں بھی نیک بن جائے تو ولی بن جائے گا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرو، رویا کرو۔ آپ کو پتا ہے عالم کی کیا پہچان کیا ہے؟ ڈرنے والے کو اللہ نے عالم کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ہی ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، نہیں جو میرے بندے وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، علماء مجھ سے ڈرتے ہیں۔ جو نہیں ڈرتا ہے وہ کچھ بھی ہوگا، پڑھ لکھا ہو سکتا ہے مگر وہ نیک آدمی شریف آدمی نہیں ہے۔ شریف وہی ہے جو رب سے ڈرتا ہے، جو رب کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو، اس کے سامنے گڑگڑایا کرو۔ ایک خاتون تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آخری بات اس نے کہا اس کا بچے بیمار تھے تو اپنی پڑوسی کے پاس گئی، کہنے لگے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ تو اس نے کہا میں تو تجھ سے بڑی رغبت رکھتا ہوں، تو بڑی حسین ہے، رات کو آ جانا، میں تو مجھے ہر رات ایک نئی لڑکی چاہیے، تو آ جانا میں تجھے پیسے دے دوں گا ابھی۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے دیا، واپس چلی گئی۔ واپس جب گئی تو بچے رونے لگے، تو بچوں نے کہا اماں کب کھانا لائے گی؟ ایک بچہ جب بے ہوش ہونے لگا نا تو گئی، جو کر لے میں تجھے پیسے دے دوں۔ بستر پہ اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا تو یہ کافی لگی بستر پہ، دور ہوتی ہے اور اٹھاتی ہے، پیسے نہیں ملے تھے، ایسے سب کچھ ہوا۔ اب کیا ہوا؟ جب میں رات اور میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں میرے مالک بہتر ہے، بہتر جانتا ہے، اللہ من غیوب ہے، اگر میرے بچے مجبور نہ ہوتے، مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتا۔ تو خود گواہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، جسم بیچنا پڑا ہے مالک، بچوں کو تو کھاتے تو وہ ایسے روئی نہ، وہ بھی بڑا رحیم ہے۔ اس نے رب نے اس کا دل بدل دیا، جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو میری یہاں پہ پیسے دے دیے سارے۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی کی ہاتھ تک نہیں لگوایا، اور میں تو کتنی عزتیں لوٹ چکا ہوں، کتنی راتوں کا مجرم ہو کر مجھے معاف کر۔ رو کے سو گیا، صبح کو دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھولا، وہ سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، بولے اللہ نے موسیٰ غلط پتے پہ آئے، ایڈریس ٹھیک نہیں ہے، میں تجھے بتا نہیں سکتی، مجھے اللہ نے تجھے سلام کوئی تو نے نیکی کی ہے؟ کہاں رات میں رویا تھا، پوری بات بتا کے بولا کتنا رویا؟ میری ماں کے پاس
میرا چہرہ موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ میرے بندوں سے جا کے کہہ دے اتنے گنہگار صحیح بس اتنا رو لیں کہ ان کے آنسو ڈلک کے کال کرنا ہے، میرا وہ سب معاف کر اے لوگوں آؤ پلٹو رب کی طرف، تمہیں جو قبر میں لوگ سب یہ دنیا فسانہ ہے کس طرف پڑ گئے، یہ سب تم کو اٹھا کے قبر میں اللہ کے حوالے کرنے والے، اس سے پہلے رویا کرو اس کے سامنے، توبہ کیا کرو اس کے سامنے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دیں گے، دونوں ہاتھ نیچے ہاتھ کرنا، جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس میں پھر نظر کھڑے ہو جائیں، جن کی داڑھی نہ ہو وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ایک نہیں کچھ نہیں، وہ سب کھڑے ہوئے، کیسی بات ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، میں کیا بات ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے قدم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے نہ پہلے بھی کہی، کھڑے ہو جاؤ، اے کھڑے رہو، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا، ادھر آ جاؤ، باہر آؤ، نکل کے آؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، ایک بات یاد رکھنا، جیسے آج نکل کے آ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہم سب نکل کے چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا نہیں، قبر میں ہے کوئی عاشق رسول اور آج سے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، آؤ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، نکل کے آؤ مسلمانوں، تمہیں دنیا مٹانا چاہتی ہے، نکلو، اور کوئی ایسا لڑکا نہ ہو جو یہ سوچ کے شادی نہیں کر رہا ہو کہ میں شادی نہیں ہوگی میری، داڑھی رکھا لی تو، اچھی لڑکی چاہیے، نیک لڑکی، خراب لڑکی سے بچنا ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، آ جاؤ جلدی آ جاؤ، کیا بات ہے، دیر نہ کرو، اس کے بعد محمد علی فیضی صاحب تیار ہیں، میں بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ان کو سن لوں گا، پھر میں جاؤں گا، یہ محمد علی ماشاءاللہ یہ ابھی اور اللہ ان کو بلندی دے گا، آمین، یہ میری بات یاد رکھنا، اور مائک کہہ رہا ہوں، اللہ ہی دینے والا ہے، سیدہ خدیجہ دلواتی ہیں، سیدہ عائشہ دلواتی ہیں، خاتون جنت دلواتی ہیں، گھٹا ایک سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹا، میرے غوث بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے غلام بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 ہو گئے، کوئی ادھر سے عاشق رسول ہے، سنت رسول والا نوجوان، ہمت کرو، اور باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، عزتیں حضور کے دامن میں ہیں، عزتیں کسی انگریز مردود کے دامن میں نہیں، عزتیں کسی یہودی کے چہرے سے چہرہ بنانے میں نہیں، عزتیں نبی کے چہرے کی نقل کرنے میں، ہے کوئی عاشق رسول اور آ جاؤ، ارے میرے بھائی آ جاؤ، سبحان اللہ، آ جاؤ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، واقعی میں دیوانہ ہے، تو آ جا، جی، آ جا بھائی، آ جا، آپ کی برکتوں سے سمائے، اور کوئی ہے ادھر نوجوان جا رہا میرا بھائی، وہی دیکھو اللہ توفیق دیتا ہے، زور سے تو بولو سبحان اللہ، یہ چندہ دینا آسان ہے مگر اپنی عادتوں کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے، کیا بات ہے، آؤ کوئی اور عاشق رسول ہے سنولی میں ہے، کوئی جو کھڑے ہو کے کہے میں ہوں حضور کا عاشق، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سبحان اللہ، میرے سرکار میری بات بنائے، اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، سبحان اللہ، سب کو مدینے میں سب کا سلام کہوں گا میں، تمہاری آنکھوں کے آنسو بتا رہے ہیں کہ دل دھل گیا ہے، سبحان اللہ، نہیں میں نے کمیٹی والوں کو منع کب کیا ہے، جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا، بھائی خاص طور سے تو جس کا دل چاہے وہ آئے، یہ ہے جامع الا اللہ، اٹھائے جس کا جی چاہے،
ارے کمیٹی میں جلسہ کراتے ہیں وہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہے کوئی نوجوان آ گیا. ایک کمیٹی والے نے پوری کمیٹی کی لاج رکھ لی. سبحان اللہ. دوسرا دو بھی کمیٹی والے آ گئے. یہ سب آ نہیں رہے ہیں, غوث پاک بھیج رہے ہیں بڑے پیر. زور سے بولو سب غوث پاک. ماشاءاللہ. او توجہ ہے نا. 1 2 3